بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، نظم حمد کے الفاظ معنی، مرکزی خیال، مختصر جوابات، شعر نمبر 1-2 کی نثر و مفہوم لکھنے کے بعد اب نظم حمد کا آخری کام شعر نمبر 3-4 کی نثر و مفہوم لکھیں گے۔ نثر و مفہوم کے بارے میں بیٹا کل آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شعر میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ قافیہ ردیف کا۔ اور نثر میں قافیہ ردیف کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شاباش۔ مفہوم بیٹا مختصر لکھنا چاہیے تفصیل سے؟ مختصر، شاباش۔ شعر نمبر 3 کی نثر و مفہوم۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ بیٹا شعر میں قافیہ کے الفاظ بتائیں۔ نرالی، خالی، شاباش۔ مشکل الفاظ کے معنی، نرالی انوکھی، حکمت دانائی۔ نثر، ہر چیز کی ادا نرالی ہے، ہر چیز کی ادا نرالی ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ تھی بیٹا اس کی نثر۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انوکھے انداز میں پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے، یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو عجیب انداز میں تخلیق کیا ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ شعر نمبر 4 کی نثر۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ ننھی، چھوٹی، کلیاں جمع ہے، واحد کلی، چٹک کلی کے کھلنے کی آواز، چڑیاں جمع ہے، واحد چڑیا، پھدک اچھل کود۔ ننھی کلیاں کھل رہی ہیں، ننھی کلیاں کھل رہی ہیں، اور چھوٹی چڑیاں اچھل کود کر رہی ہیں، اور چھوٹی چڑیاں اچھل کود کر رہی ہیں۔ مفہوم، باغ کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے جب کھلی ہوئی کلیوں پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اچھل کود کرتی ہیں۔ باغ کا منظر بڑا حسین ہوتا ہے جب کھلی ہوئی کلیوں پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اچھل کود کرتی ہیں۔ بیٹا یہ تھی شعر نمبر 3-4 کی نثر و مفہوم۔ اب تحریر شکل میں بھی انہیں دیکھ لیں۔ شعر نمبر 3، شعر لکھا، حوالہ سخن لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شعر نمبر 3 بھی اسی نظم کا ہے جس نظم کا شعر نمبر 1 اور 2 تھا۔ پہلی مرتبہ لکھتے ہیں، آگے پھر حل لغت، شعر لکھنے کے بعد حل لغت سے آغاز کرتے ہیں۔ حکمت دانائی نرالی انوکھی نثر، ہر چیز کی ادا نرالی ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو عجیب انداز میں پیدا کیا ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ شعر نمبر 4، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ حل لغت، چٹک کلی کے کھلنے کی آواز، پھدک اچھل کود۔ نثر، ننھی کلیاں کھل رہی ہیں اور چھوٹی چڑیاں اچھل کود کر رہی ہیں۔ مفہوم، باغ کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی چڑیاں پھولوں سے بھری ہوئی ٹہنیوں پر اچھل کود کرتی ہیں۔ بیٹا یہ تھی شعر نمبر 3-4 کی نثر و مفہوم۔ اب آپ نے جب نثر و مفہوم لکھ لیں گے تو کسی کو عملی کتاب دیں، اور ان الفاظ کی املا، وہ زبانی الفاظ آپ کو بتائے، پھر آپ
ان الفاظ کی املا نوٹ بک پر جو بتاؤں گا اس طریقہ کار کے مطابق املا کیجیے گا۔ بیٹے ان الفاظ کی آپ نے املا کرنی ہے، صفحہ نمبر 5 پر موجود یہ الفاظ، کوئی ان الفاظ کو بولے اور آپ لکھنا شروع کر دیں۔ اب لکھنا کیسی ہے یہ دیکھ لیں بیٹا، املا کا طریقہ کار، املا کی سرخی، قوسین میں نظم کا نام خط کشیدہ کیا گیا، پھر بالی ایک سطر میں 3 الفاظ لکھنے ہیں، دوسرا لفظ پرند، تیسرا لفظ حکمت، ایک سطر کو چھوڑ دیا ہے۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے 15 الفاظ پر مشتمل املا ایک سطر کو چھوڑنے کے ساتھ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 سطور پر آپ کی املا ہوگی، ایک سطر کو چھوڑنے کے بعد جو سطر چھوڑی جائے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے غلط لفظ لکھا ہوگا اس کی تصحیح کی جائے گی۔ بیٹا آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اب ہم اس سے عملی کتاب کا کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔